عاشورہ کا روزہ 10ویں تاریخ کا روزہ۔ جب آپ سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ روزہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی پچھلے محرم سے اب تک کے جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس دن کا روزہ مستحب ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، ہمیں اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس موقع پر ہماری نگرانی فرماتے کہ روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے نہ حکم دیا نہ منع کیا اور نہ اس موقع پر ہماری نگرانی کی، کیونکہ یہ اللہ پاک نے فرض کیے تھے ہر مسلمان پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جاہلیت کے ایام میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب اسلام آ گیا تو جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے، جو چاہے اسے چھوڑ دے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دن کے روزے کا ارادہ کیا، یعنی 9 اور 10 کا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہی دن ہے جس کی حدود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں دن روزہ رکھیں گے۔ کہا کہ اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ افضل کیا ہے؟ 2 دن کا رکھ لیا جائے، یعنی 9 اور 10 کا، اور 9 محرم جو ہے یعنی بعض کے نزدیک 9 اور بعض کے نزدیک 10، دونوں کو عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ کہنا ہے کہ جب تم محرم کا چاند دیکھو تو دن گنتے رہو، 9ویں تاریخ کے دن کی صبح روزے کی حالت میں کرو۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ عاشورہ 9ویں تاریخ کو کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے 10ویں سے پہلے 9ویں کا روزہ بھی رکھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ تو یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہو گئی کہ آپ نے اس کے بارے میں خود صحابہ کو ترغیب دلائی۔